السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 85 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ جو لوگ بھی عشق ارحام کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا، تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل بتاؤں گی، تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا، تو آپ لوگوں کے سب کے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے آپ لوگ الگ الگ مت پوچھے گا کہ عشق ارحام کہاں گیا، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے کی بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر برف سست روی سے گر رہی تھی۔ ہر طرف سفید خاموشی کا راز تھا، مگر کمرے کے اندر ایک اور بھی طوفان برپا تھا۔ زرق خانزادہ ہاتھ میں فون لیے بکھرے بالوں اور نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے، الجھن اور دباؤ کا شکار تھا۔ سرخ و سفید نقوش میں بے انتہا سرخی جھلک رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ بار بار اپنی پچھلی گردن مسل رہا تھا۔ شہزاد، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ جھنجھلا کر رکا تھا، فون کان سے لگایا۔ میں کانگو کسی پرسنل وزٹ پر نہیں گیا تھا، یہ صرف ایک ہیڈ لائن ہونی چاہیے۔ زرق خانزادہ کانگو میں بچوں کی چیریٹی مشن پر نہ کم نہ زیادہ۔ وہ سختی سے اپنے پی آر مینیجر عمر شہزاد پر برس رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری سوشل میڈیا ٹیم کے پاس کون بیٹھا ہے، مگر ایک بھی تصویر اگر سبرینا ملک کے ساتھ لیک ہوئی تو میں خود انسٹا کا اکاؤنٹ بند کر دوں گا۔ زرق کی پیشانی پر بل تھے اور ہونٹ غصے سے بھینچے ہوئے۔ کل صبح تک مجھے ایک مکمل پراپر پی آر ریلیز چاہیے۔ بچے این جی او ڈونیشن وہ سب دکھاؤ۔ پورا فوکس وہی ہونا چاہیے۔ وہ فون پر کب اپنے مینیجر کے ساتھ سر کھپائی کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو جتنا غصے میں دیکھا تھا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آلیان خان کی کنڈیشن بہت نازک تھی۔ عائش کا حویلی سے بھاگ جانا، یہ سب کچھ زرق خانزادہ کو اچھا خاصا پریشان کر گیا تھا۔ گرم کمرہ سے سوئیوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ سبرینا ملک عائش کو یوں بھگا کر لی جائے گی، حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے، اس پہلو پر اس نے سوچا نہ تھا۔ کانگو میں اس نے کوئی چیریٹی نہیں کی تھی۔ اب جعلی تصویریں اور جعلی نیوز لیک کرنا اس کے لیے عذاب بن رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات، زرق خانزادہ نے رک کر گہرا سانس لیا۔ لالا کو کسی صورت پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ فون کی دوسری طرف خاموشی تھی اور زرق کا دماغ کھڑک رہا تھا۔ اور ہاں، سبرینا ملک کا نام نہ کیپشن میں آئے، نہ مینشن ہو، نہ ہیش ٹیگ ہے۔ وہ آخری وارننگ دیتا فون بیک پر اچھالتے ہوئے مرر کے سامنے آ گیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا، پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے بال، نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں۔ اتنا سونے کے باوجود بھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ آلیان خان کے بارے میں سوچتے وہ ضبط سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے دبا گیا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو جھک کر پش اپ شروع کر دیے۔ جب کچھ ہاتھ نہ آئے تو اپنے بازو ہی ٹکاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے پش اپس کرنے لگا۔ برف باہر گر رہی تھی، مگر زرق خانزادہ کا دماغ ایک آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ بنا کسی تیزی سے پش اپس کر رہا تھا۔ کمرہ بے حد گرم تھا۔ اس کے تیزی سے پش اپس کرنے پر اس کے براؤن بال پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ بالوں سے پسینہ ٹپکتا کارپیٹ پر گر رہا تھا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی، مگر وہ بنا رکے پش اپس کرتے جا رہا تھا۔ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولتے پش اپس کر رہا تھا۔ عائش کا معاملہ کیا رخ اختیار کر جائے، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر یہاں سے بچ کر نہ نکل سکی تو، یہ سوال سے ہولا رہا تھا۔ زاویار کی گولی اس کی قسمت ہوگی یا اس سے بھی بدتر سزا؟ زرق خانزادہ کے دانت میں دانت سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ سبرینا ملک سے ملنا اسے اب اپنی بدترین غلطی لگ رہی تھی۔ سبرینا ملک کا ہر نمبر بند تھا۔ اگر وہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر پاتا، وہ عائش کی مدد اپنی جان پر کھیل کر کرتا، مگر وہ اس وقت کہاں تھے؟ وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ بڑے بابا پر گولیاں کس نے چلائیں؟ سبرینا ملک نے کیا؟ زرق کے وجود میں شعلے گرے تھے۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ کھڑا ہوتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ خود پر اندیل گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ زنیشا بیڈ پر کمبل میں دبکی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک دہکتی نگاہ زنیشا پر ڈالی۔ نیچے اتنا شور شرابہ ہوا، اتنی گہری نیند میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر زنیشا ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔
وہ اس پر چپتی نگاہ ڈالے ڈریسنگ مرر پر نگاہ جما گیا. نیلی آنکھیں نیند اور تیش سے سرخ تھی. اگر بابا کو گولیاں مارنے میں سبرینا ملک تمہارا ہاتھ ہوا تو میں ان پہاڑوں میں دفن کروں گا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر کو جکڑے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑھے گرا اٹھا تھا. واہ مسٹر ظریف خانزادہ، کیا کہنے آپ کے. سنیشا کی آنکھ اس کے غرانے پر کھلی تھی. وہ بیڈ سے اٹھتے ظریف خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی. ظریف نے یوں ہی جھکے گردن موڑے اپنے بائیں طرف سنیشا پر قہر بار نگاہ ڈالی. وہ گھٹنوں تک نیٹ کی بے حد باریک سیاہ نائٹی میں ملبوس تھی جس پر اس نے سیاہ سلک کا گاؤن پہنا تھا مگر وہ آگے سے کھلا تھا. اخروٹی رنگ کے چمکتے بال کھلے تھے. وہ اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ اس کے سامنے بنا کسی شرم کے کھڑی تھی. وہ کتنی عیاں ہو رہی تھی اسے متعلق پرواہ نہ تھی. کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ زنیشا سے نظریں ہٹائے اپنی آنکھیں مرر میں گاڑ گیا. اس وقت زنیشا میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی. اس کا دل و دماغ قادیان خان اور زاویار خانزادہ میں الجھا ہوا تھا. جس سبرینا ملک سے کانگو ملنے چلے گئے جس کی بیٹی کو تم نے اپنی جان پر کھیل کر زاویار سے بچایا، اب اسے سبرینا ملک کو ان پہاڑوں میں دفن کرو گے. واہ کیا ڈپلومیسی ہے تم خانزادوں کی. وہ کلپنگ کرتے سزاحیہ ہنس رہی تھی. ذرے خانزادہ کے لب کھنچ گئے تھے. رنگت میں آگ دوڑی تھی. وہ بجلی کی طرح سیدھے ہوتے زنیشا کے گردن چکر گیا. زنیشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی. وہ اس سے گردن سے جکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے ہوئے تھا. نیلی آنکھوں جو پہلے ہی سرخی مائل ہو رہی تھی وہ مزید ہو چکی تھی. زنیشا کی گردن کو وہ نرمی سے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا مگر آنکھوں میں جو کاٹ تھی وہ زنیشا کی زبان بند کر چکی تھی. وہ ساکت سی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں سبرینا ملک سے ملا. اگر یہ بات لالا تک پہنچی تو سبرینا ملک کا پتہ نہیں مگر تمہیں ضرور دفن کر دوں گا، وہ بھی اس حویلی کی پچھلی سائڈ پر، تاکہ اپنی خوبصورت بیوی کی قبر پر روز فاتحہ پڑھنے آسانی سے جا سکوں. وہ چبا چبا کر بولتے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا گیا تھا. زنیشا کا بدن لرزنے لگا. وہ اس کی نرم گرفت بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی. وہ اسے کبھی گردن سے جکڑے گا یہ بات ناقابل یقین تھی. ذرے کب اس کی طرف پشت کیے منرل واٹر کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا. سانسوں میں آگ دہک رہی تھی. زنیشا کے بعد سے مزید بھڑکا گئے تھے. وہ پانی پیتے اب اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہا تھا. غصہ حدوں کو چھو رہا تھا. اگر اتنا ہی اپنے لالا کا ڈر خوف تھا تو کیوں ملے سبرینا ملک سے؟ کیوں تمہارے اندر عائش کا درد اٹھ رہا تھا؟ کیوں کسی عورت سے ہمدردی کا بخار چڑھ رہا تھا؟ اور تم مردوں کو غیر عورتوں سے ہمدردی ہی کیوں ہوتی ہے؟ اپنے حواس کھوتے چیخیں. ذرے خانزادہ نے مٹھی بھینچے اس پر خونخوار نگاہ ڈالی. دوسرے لمحے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. زنیشا اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کے مرر کے ساتھ جا لگی. محبت عزت کا نام جانتی ہو؟ مطلب پتا ہے تمہیں اس کا؟ وہ تھوڑا سا جھکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا. زنیشا گہرے سانس لیتے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ اس کے گرد مرر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے مسرور کیے ہوئے تھا. تم کہاں جانتی ہوگی ان دو لفظوں کے بارے میں؟ تمہیں تو صرف کھیل کھیلنا آتا ہے، سزا دینی آتی ہے، اپنے ہی محرم کو تڑپانا آتا ہے. مستزائیہ ہنستے ہوئے سر چھٹک گیا تھا. کھیل؟ زنیشا کے لبوں نے زیر لب جنبش کی. دل پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا. زنی جان میں ظریف تبریز خان ہوں، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، سمجھ آئی؟ اپنے لالا کی عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے، اور کیوں نہ کروں میں. وہ اسٹل اپنی کاردار نگاہوں سے اس کے وجود کو جیسے کاٹ رہا تھا. جس بیوی نے سب کچھ چھین لیا، مجھے پائی پائی کا محتاج کر دیا، کس نے مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی؟ میرے لالا نے، وہ بھی بنا ایک لفظ کہے. میں نے پائی پائی کا تمہیں محتاج کیا. زنیشا کا لہجہ بھیگا تھا. جی بھول گئی ہیں تو یاد کروا دوں. وہ زنیشا کی حیران آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ ہنسا. آپ کو نکاح میں لینے کی شرط ہی یہی تھی، اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دوں. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اپنی سلگتی سانسیں اس پر چھوڑ رہا تھا. اپنے حصے کی تمام جائیداد لے چکا ہوں لالا سے. اور تمہارے ڈیڈ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ہاں؟ وہ اس کی اطراف میں زور سے مکہ مارتے دہاڑا. زنیشا مکے کی دمک اور اس کے بلند دہاڑ پر لرزی تھی. میری تمام جائیداد، میرا بینک بیلنس اپنے نام کر لیا، مجھے ہی شرمندہ کر کے اپنے گھر سے نکالا. وہ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا. جو تم نے کیا وہ تم بھول گئے ہو. مجھے کس کی سب کے سامنے گالیاں دی، وہ بھول گئے. تمہاری وجہ سے ڈیڈ نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا. وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتے رو دی تھی. اف سنی جان، ڈرامہ خوب کرتی ہو. زرگ اس کے آنسو دیکھتے ہنسنے لگا. زنیشا اس کی بات پر سٹل ہوئی. شرابی آنکھیں پھیلی تھی. جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے مجھے پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں پڑے؟ ہاں.
اسے شانوں سے جکڑے جھنجھوڑ دیا۔ زنیشا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ آج زخمی شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا ہے یہ سب؟ تمہیں پاگل بنا رہی ہوں؟ تمہارے دوستوں نے تمہیں بتایا ہے تھا کہ تم اس دن کیا کیا؟ تم نے اس دن کیا کیا؟ مجھے گالی دی، مجھے پروسٹیٹیوٹ بولا۔ تم اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو؟ زنیشا نے گہری ہوتی سانسوں سے سوال کیا۔ ظریف کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ وہ پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، نہ یاد کرنا چاہتا تھا۔ زینی، مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دو، میں آگے بہت پریشان ہوں۔ وہ اپنے لہجے کو حتی المکان نرم بناتے بولا۔ مقابل ایک بار پھر سے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ اپنے ان لفظوں سے وہ آج تک شرمندہ تھا۔ ظریف خانزادہ کے دماغ کو جھٹکا سا لگا، اسے چکر سا آیا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے زنیشا کو اپنے حصار سے آزاد کرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، تم سب خانزادے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ انہیں عورت سے صرف اس کا جسم چاہیے ہوتا ہے، اپنی بیوی کے جذبات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کو صرف بستر پر رونا آتا ہے۔ سنیشا کے لفظوں پر اس کے قدم رکے تھے۔ شریانوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ وہ اس کی طرف آندھی طوفان بنا بڑھا اسے کمر سے جکڑے بیڈ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ زنیشا نے سیدھے ہوتے اسے آنکھوں سے تہیر لیتے دیکھا۔ وہ اپنی ٹی شرٹ اتار رہا تھا۔ زرک، وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے پیچھے کی طرف کھسکی۔ زرک خانزادہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوا۔ زنیشا اس کے وزن کے نیچے دبی آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دیتے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے لبوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنانے لگا۔ زنیشا کے سانسیں حلق میں گھٹنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کی سانسوں کو قفل لگاتے، اس کی ٹانگوں کو لاک کرتے، اس کے لبوں کو اپنی شدت سے اچھی طرح نابی کرتے پیچھے ہوا تھا۔ مقابل کو استما کے اٹیک آتے ہیں، وہ کچھ منٹوں میں ہی پیچھے ہو گیا تھا، ورنہ آج اس کے لبوں کو بے رحمی سے کچل دیتا۔ اتنا ہی غصہ اس کے اندر ابل رہا تھا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے اپنی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے لگی۔ زنی جان، اگر بستر پر روننا ہوتا تو کب سے تمہیں رون چکا ہوتا، اور بہت حق سے اسے اپنے حق کا نام دیتا، جو کہ مجھے حق ہے۔ وہ آخری جملے پر دہاڑا تھا۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر اس کے حصار میں لرزتے اپنی بھیتر ٹیپ سانسیں درست کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے صرف جسم مانگتا ہوں؟ زرک نے جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تو سنو زنی جان، میں نے تم سے نکاح صرف تمہارے جسم کے لیے نہیں کیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تم میری ہو مکمل طور پر۔ تمہارا لمس، تمہاری سانس، تمہاری دھڑکن پر صرف میرا حق ہے، اور یہ حق میں جھک کر نہیں اٹھا کر لیتا ہوں جیسے خانزادے لیتے ہیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے کھڑا ہوتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرک، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زنیشا اس کے حصار میں پڑپڑائی تھی، دل پہلو میں دھڑکنے لگا۔ وہ اس لیے واش روم میں داخل ہوتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے گرم پانی آن کر گیا۔ زنیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ بہت سے طریقے ہیں زینی جان اپنا حق لینے کے، تمہیں بتاتا میں روننا کسے کہتے ہیں۔ تمہاری نازک جان مجھے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر پاتی اگر میں تمہیں رونے پڑا چاہتا۔ اس کا جبڑا نرم گرفت میں لیے خرا رہا تھا۔ بستر پر رونے والی بات اسے مشتعل کر چکی تھی، جو کیا نہ تھا، اس کا الزام لگا رہی تھی۔ دماغ کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ زنیشا بھیگتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں نکاح کا مطلب صرف جسم کے حقوق نہیں ہوتے، اس میں چاہت، تحفظ اور احترام بھی شامل ہوتا ہے، مگر زینی جان، بیوی کے جسم پر بھی شوہر کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق میں صرف تم سے ہی چاہتا ہوں، تم سے جس سے میں نے نکاح کیا، محبت کے لیے، مکمل ہونے کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں بولتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زنیشا گرم پانی کے بوچھاڑ تلے بھیگتی گہری سانس لیتے اس کے ساتھ لکھتی۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ زرک کی نیلی آنکھوں میں ابھی بھی سرخی کی آمیزش تھی، لب بری طرح بھیچے ہوئے تھے، گردن کی رگیں پھول رہی تھیں، ورنہ لڑکیاں ہزاروں ہیں جو میرے ایک اشارے پر نیچے بچنے کو تیار ہو جائیں۔ زنیشا کو اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اترتا محسوس ہوا۔ وجود جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے علیحدہ ہوئی تھی۔ گرم پانی کی بوچھاڑ دونوں کو بھگو رہی تھی۔ وہ اس پر شرط نگاہ ڈالتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زنیشا اپنے حواس کھوتی اس کے پیچھے تیزی سے بڑھی۔ وہ تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زنیشا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ وہ جینز پہن رہا تھا۔ وہ سرد و سپاہ چہرے کے ساتھ پین کی ہکس میں بیلٹ ڈالنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ مٹھیاں پیچھے اس کے مقابل آتی پرائے۔ زرک،
خاموشی سے الماری سے اپنی شرٹ نکالتے اسے پہننے لگا۔ زنیشا انگیٹھی میں جلتی کوئلوں کی مانند دہک رہی تھی اور ڈریسنگ روم میں لگے مرر میں دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی میں تمہاری جان دے لوں گی، تمہاری گردن میں پٹا ڈال کلام کی سڑکوں پر سب کے سامنے گھسیٹوں گی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے پاگل ہوتے گھبرائے۔ زریک اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے الماری سے اپنا پرفیوم نکالتے خود پر چھڑکنے لگا۔ کمرہ اس کی جان لیوا سینٹ سے مہکنے لگا تھا۔ زنیشا کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی، وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اپنے براؤن بال انگلیوں سے سیٹ کرتے وہ اپنی براؤن لیدر جیکٹ پہننے لگا۔ زنیشا نے اس کا پرفیوم کبرڈ سے پکڑتے فرش پر پھینکا تھا۔ بوتل چکناچور ہوئی تھی، مہنگے سینٹ کی خوشبو سے کمرہ معطر ہو گیا تھا۔ سانس لینا مشکل ہوا۔ وہ اب بھی مرر کے سامنے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنی جیکٹ کی جیب میں وہ پستل اڑسی تھی۔ وہ اپنے والیٹ میں کریڈٹ کارڈ اور کیش چیک کر رہا تھا۔ اسے جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ زنیشا کے صبر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے خود پر قابو پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے رابط تھیں، آنکھوں میں آنسو نہیں، چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ You think ignoring me makes me powerful? No, Sarikhan. It just make you a crowd, a heartless, spineless crowd who hides behind silence. تمہیں لگتا ہے مجھے نظر انداز کر کے تم طاقتور بن جاؤ گے؟ نہیں خبرخواہ، تم صرف ایک بزدل ہو، ایک ایسا بے دل ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بزدل خاموشی کے پیچھے چھپتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زرک کی پشت کو گھورتے ہوئے چیخی تھی۔ زرک اپنا والیٹ جیکٹ کی جیب میں ڈالے ڈریسنگ روم سے نکل آیا تھا۔ زنیشا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے جیسے اپنے حواس کھونے لگی، وہ اپنی اور اس کی خاموشی پر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے کمرے میں آئی، وہ بیڈ پر بیٹھا جھک کر شوز پہن رہا تھا۔ نقوش میں شدید سرخی گھلی تھی، گردن بھی سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر حد سے زیادہ سرد لہری تھی۔ تم نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا؟ میرے آدمی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، اور ہر پل تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دھمکیاں آمیز لہجے میں بول رہے تھے۔ زرک کے نقوش پر مزید سرخیاں کھلی تھی۔ وہ کھڑا ہوتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے، ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا دیا۔ ہاں، ایک کم عمر خوبصورت لڑکی کا بندوبست کرو جسے پہلے کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میرے فارم ہاؤس پر اسے آج رات پہنچا دو۔ وہ سنجیدگی سے فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ زنیشا کو زوردار چکر آیا، وہ آتش فشاں کے اندر دہکا چکا تھا۔ زرک تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زنیشا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ وہ بھیگی نائٹی میں ملبوس تھی، اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے جیسے ایک ہی شانے میں چت کر چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں اترتے اس کے مقابل آئی، لرزتا بدن، بھیگے آرس، گلابی آنکھیں، وہ کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہی تھی۔ زرک خانزادہ سے کمر سے تھامے سے گاؤن کی ڈوریاں نرمی سے بند کر گیا۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ زریشا زرک کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسے سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی، مقابل کو لے کر وہ حد سے زیادہ پوزیسو تھی۔ وہ اس کی جان نکال گیا تھا، اس کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھی، گرم سیال آرس پر بہہ رہا تھا، آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ اگر زرک خانزادہ نے اسے تھام کر نہ رکھا ہوتا وہ سیڑھیوں سے گر جاتی۔ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ اسے استما کا اٹیک آیا تھا۔ وہ اسے سانسیں دیتے ہوئے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا۔ مرد کو چیلنجنگ نہیں کرتے زینی جان، شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کیے، اس کے بھیگے آرس پر نگاہیں جمائے، ٹھنڈے لہجے میں بولا، آئندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، شوہر ہوں تمہارے باپ کا گارڈ نہیں جس کی گردن میں تم پٹا ڈال کر سڑک پر گھسیٹو گی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑے کانپتے جا رہی تھی۔ زرک نے اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر ڈالڈ لسٹ اس کے سامنے کی۔ کسی کو کوئی کال نہیں کی۔ میرے لیے تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جس کے پاس میری ہر بے سکونی کا علاج ہے، چاہے تم کتنی ہی بدتمیز، بددماغ، مغرور کیوں نہ ہو۔ موت بھی آ جائے کبھی کسی دوسری لڑکی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اتنی دیوانگی سے محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے، اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ دیا تھا۔ زنیشا کپکپاتے ہاتھ سے ریلنگ تھام گئی۔ اسپتال جا رہا ہوں، رات کو آ جاؤں گا۔ وہ اسے اپنی حصار سے آزاد کرتے بنا اس پر کوئی نگاہ ڈالے سیڑھیاں اترتے زنان خانہ عبور کر گیا تھا۔ زنیشا مضبوطی سے ریلنگ تھامے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوتے اپنے آدمی کو فون کیا، زرک پر نظر رکھو،
وہ بھیگے لہجے میں بولتی، بیڈ پر گرتے چھت پر اپنی بھیگی نگاہیں گاڑے مٹھیاں بھینچ گئی تھی، ورنہ لڑکیاں ہزاروں ہیں جو میرے ایک اشارے پر میرے نیچے بچھنے کو تیار ہو جائیں گے۔ زنک کے الفاظ اس کے وجود کو دہکتا تندور بنائے ہوئے تھے۔ زرخز خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سنجیدگی سے مردانے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں جا بجا نرم قالین بچھے تھے۔ وہ ایک کونے میں آتش دہک رہا تھا جس کی حدت نے مردانے کو گرم کر رکھا تھا۔ اس کے سامنے صبرینا ملک اور عائش صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبرینا ملک خود کو مطمئن ظاہر کرتے پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس کے انداز میں معمولی سی بے چینی چھپی تھی۔ عائش ریڈ پھولوں والے لمبے فراک میں ملبوس اپنے سنہرے بالوں کے ساتھ برف کی سی سفیدی میں ایک دہکتے وجود کی مانند لگ رہے تھے۔ عائش کے چہرے پر سٹل خوف کے اثرات تھے۔ حویلی سے نکلے ہوئے چوتھی رات تھی۔ وہ لوگ ابھی بھی ادھر ہی تھے۔ پچھلے 4 دنوں سے برف باری ہو رہی تھی۔ وہ بار بار گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی، جیسے برف کی سفید چادر کے پاس رہائی کی کوئی راہ تلاش کر رہی ہو۔ ٹیبل پر گرم چائے کپوں میں بھاپ اڑا رہی تھی۔ 7 ڈرائی فروٹس اور دیگر لباس پاک پڑے تھے۔ ان کی دن رات خاطر تواصل کی جا رہی تھی۔ آپ ہمیں یہاں سے نکلنے میں کب مدد کریں گے؟ صبرینا ملک نے بات کا آغاز کیا جو بات کرنے کے لیے وہ مردانے میں آئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ماتھے کی شریانوں کو دبایا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ فیصلہ موسم کرے گا، صبرینا ملک اتنے سپاٹ لہجے میں کہا اور سامنے پڑے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گرم چائے کا کپ اٹھا کر اس نے ہونٹوں سے لگایا۔ صبرینا نے درخزی کے چہرے پر چھپتا اضطراب صاف محسوس کیا، مگر درخزی خان 4 دن ہو چکے تھے آپ کے کہنے پر میں نے باہر کی دنیا سے تعلق ختم کیے ہوئے ہوں۔ ہمارے فون تک بند ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہم کتنی خطرناک پوزیشن میں ہیں؟ صبرینا ملک کی آواز میں اضطراب بے چینی تھی۔ عائش کی نظریں نیچے رکھی ہوئی تھیں، مگر ہاتھوں کی مٹھی میں دبی انگلیاں بتا رہی تھیں کہ وہ بری طرح کانپ رہی ہیں۔ درخزی نے کپ رکھتے ہوئے سر اٹھایا، نگاہیں عائش پر تھمی تھیں۔ آپ لوگ کس سے چھپ رہے ہیں؟ درخزی نے عائش سے نگاہیں ہٹایا، سرد لہجے میں پوچھا۔ زاویار جیسے درندے سے چھپ رہے ہیں، اور کس سے چھپنا ہے؟ صبرینا ملک نے درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً سوال کیا۔ زاویار آپ کی بیٹی کا کون ہے؟ درخزی نے چند لمحے سے بغور دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے اس لہجے میں پوچھا۔ درخزی کے سوال پر عائش کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ سفید ہوئی۔ وہ درندہ اس کا شوہر ہے؟ صبرینا ملک نے چپتے لہجے میں جواب دیا۔ جو بھی ہے وہ عائش کا شوہر ہے۔ اگر میں زاویار کی جگہ ہوتا کبھی بھی اپنی قصت کو یوں چھپنے نہ دیتا۔ اسے واپس لانے کے لیے جان دینی پڑتی تو دیتا، جان لینی پڑتی تو لیتا، زمین بھی کھودنی پڑتی تو کھودتا۔ سنجیدگی سے، نرمی سے نہیں، ٹھوس یقین سے کہہ رہا تھا۔ تو صبرینا ملک نے آئیبرو چڑھائے۔ تو یہ زاویار خانزادہ بھی یہی کر رہا ہوگا۔ وہ تحمل سے بولا تھا۔ آپ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ صبرینا ملک بھڑک اٹھی تھی۔ درخزی کا چہرہ اب سخت تھا۔ پڑھی لکھی تو آپ کی بیٹی بھی تھی، پھر کیوں چڑھ گئی اس رسم کی بھینٹ؟ زاویار نے تو اسے زبردستی بنی میں نہیں لیا، یہ خود گئی تھی، اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ زاویار نکاح کے بعد اسے پھولوں کی طرح نہیں رکھے گا۔ اس کے لفظ کاٹ داغ تھے، ہر جملہ عائش کے دل کو چیر رہا تھا۔ عائش نظر جھکائے اپنے لرزتے بدن پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو مار ڈالتا، اس نے جانوروں کی طرح مارا پیٹا دیا۔ صبرینا ملک کی آواز گھٹی گھٹی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجہ اب بھی فولاد جیسا تھا۔ جھکنا اس نے کب سیکھا تھا؟ وہ حالات کے دھاروں کو دیکھتے اپنی آواز اور اپنے فیصلے بدلتی تھی۔ کسی کے گناہوں کا خسارہ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی کے ایک گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کی بیٹی چلی تھی کسی کے قتل کا کفارہ ادا کرنے۔ کیا ہوا؟ نہیں سہ سکی نا؟ وہ عائش کو ایک نگاہ دیکھتے سر جھٹکتے تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں آہستہ آہستہ بھیگنے لگیں۔ وہ گلابی آنکھوں سے درخزی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا فرق تھا اس میں اور زاویار؟ ہاں، وہ بھی زاویار کی طرح ہی شفاف تھا، جذبات سے عاری، صرف اصول اور غیرت کا قائل۔ مردانے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی خاموشی میں درخزی خانزادہ کی بھاری آواز گونجی۔ میں صرف اس سسٹم کو بدلنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اگر غریب کی بیٹی اس رسم کی بھینٹ چڑھتی تو سمجھ میں آتا اس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، نہ سہارا ہوتا، مگر آپ لوگوں کے پاس طاقت بھی تھی، زبان بھی، رسائی بھی۔ آپ کی بیٹی نے قتل کیا ہے تو سزا کا حقدار ہے، اسے ارتزاق کے قتل کی سزا ملنی چاہیے۔
وہ سنجیدگی سے متوازن لہجے میں بولا، اندر کا ماحول گرم ہونے کے باوجود سرد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا جھکا تھا اور لہجہ مزید سرد ہوا۔ قرآن کہتا ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، خون کے بدلے خون۔ مگر ونی کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو سہنے والی لڑکی اگر بولنے کی طاقت رکھتی ہو تو اسے زاویار کے نکاح میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مردانے میں صرف اس کی بھاری آواز گونج تھی۔ پھر سے گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ عائش برف ہوئی بیٹھی، بالکل سفید، سب کچھ اس نے بھی سوچا تھا، سب درد جب سہا تب تھپڑ کھائے سے احساس ہوا، جو درد کی حس خدا نے اذان کو دی وہ بھی اسے دی تھی، جو درد کی حس خدا نے اذان کو دی وہ اسے بھی دی تھی۔ اسے احساس ہوا وہ کسی جرم کی سزا نہیں سہ سکتی، وہ تذلیل نہیں سکتی۔ اسے احساس ہوا کسی کو مارنے کا منصوبہ اس نے نہیں بنایا تھا، اس نے پسٹل نہیں اٹھائی تھی، اس نے گولی نہیں چلائی تھی۔ جب اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا تو درد تذلیل وہ کیوں سہے؟ جس نے یہ گناہ کیا وہ سہے، وہ کیوں کسی بھی مرد کے گناہوں کا بوجھ تا عمر اپنے کانتوں پر اٹھائے؟ اس نے بھی یہ سب چیز سوچا تھا، ایک بار نہیں بہت بار، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ رات میں اب صرف آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے تڑتڑان کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ اس کی بھاری آواز پھر سے ایک بار مردانے میں گونجی۔ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا، وہ مستحکم لہجے میں بول رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ شاید سامنے بیٹھا انسان فرشتہ تھا یا اس کے لیے نجات دہندہ بن رہا تھا۔ اسے اس لیے فرشتہ لگ رہا تھا۔ زاویار ہر جگہ پر عائش کو ڈھونڈ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے آدمی میرے علاقے میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ والاہار آپ کے بنگلے سے بھی ہو کر آ چکا ہے۔ وہ پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ اس کی گاڑی ہر وقت سڑکوں پر ہی پائی جاتی ہے۔ وہ برف کے طوفان کا حصہ بنا ہوا ہے، مگر اسے کوئی چیز روک نہیں پا رہی۔ وہ عائش کو ڈھونڈنے کے لیے سمجھے زمین کا ہر دروازہ دورا رہا ہے۔ عائش اپنے چکراتے دماغ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ زاویار کی دہشت اس پر مزید چھائی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی اس کے آدمی ہیں، ایئرپورٹ کے اندر بھی اس کے آدمی ہیں۔ وہ عائش کو کبھی یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ سنجیدگی سے تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر ارینج کر سکتی ہوں، بس تم ہمیں یہاں سے بحفاظت نکال دو۔ سبرینا ملک نے جلدی سے کہا، جیسے ہی برف رکتی ہے آپ ہیلی کاپٹر منگوائیں، آپ کو ہیلی کاپٹر تک بحفاظت پہنچا دوں گا۔ وہ ٹہرے لہجے میں مضبوطی سے بولا، مگر آپ کو میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، جو میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ زاویار ایک زخمی شیر بنا ہوا ہے، وہ اپنے حواس کھو رہا ہے، اسے کسی پل چین نہیں ہے۔ یقیناً وہ عائش کو ڈھونڈنے سے اسلام آباد، لاہور اور پھر سے ضرور جائے گا۔ اسی وقت آپ کو میں یہاں سے نکال لوں گا۔ رفض مضبوطی سے بولتے صوفے سے کھڑا ہوا، کیا زاویار کوئی غلطی کرے گا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے جانے دے گا؟ عائش نے گردن اٹھائے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ کسی کو پاگل کتا کاٹ جائے تو وہ خود بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ سمجھو زاویار کی شہرت کو کسی نے کاٹ لیا ہے اور زہر اس کی نسوں کو چڑھ گیا ہے۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولتے مردانہ عبور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ سلور زدہ ملکجے سے شلوار قمیض میں ملبوس حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت تھی جیسے وہ جلتے کوئلوں پر ننگے پاؤں چلتا رہا ہو۔ بال الجھے سے پیشانی پر بکھرے تھے، آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے، وہ جلتے انگارے تھے جو نیند، قرار، رحم اور ہوش سب جلا چکے تھے۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا، ہونٹ کالک زدہ تھے، جیسے وجود میں دھسی آگ نے ہر شریان کو سیاہ کر دیا ہو۔ اس نے سگریٹ زندگی میں نہیں پیا تھا جتنا ان 3 دنوں میں پیا تھا۔ جگر جل کر سیاہ ہو چکا تھا، وجود سے بھی آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ اس وقت حویلی مکمل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف اس کے بوٹوں کی بھاری دمک فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ 4 دن بعد حویلی لوٹا تھا، 4 دن کی طوفانی برف باری، 4 دن کی پہاڑوں جیسی خاک شانتی بھاگ دوڑ، 4 دن کی بے خبری، 4 دن کی نا امیدی، مگر وہ نہ تھا، نہ رکا تھا۔ تبانہ خانم، زرکا خانم، تبریز خان، آلیان خان کے پاس ہسپتال میں تھے۔ انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ ہسپتال تک نہیں گیا تھا، صرف پچھلے 4 دنوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ اس کی گاڑی تک برف میں ڈوبتی رہی تھی، مگر وہ ہر طوفان سے لڑتے انہیں سڑکوں پر 4 دن سے ہر پل موت سے لڑتا رہا تھا۔
مگر اسے کسی چیز کے متعلق پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی رگوں میں خون کی جگہ انتقام دوڑ رہا تھا۔ عائش ملک اس کے لیے ضروری نہیں لازم و ملزم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا، ہر جگہ ہر ذرہ اس کی چھان مارا تھا۔ وہ اس کی سانسیں بے رحمی سے لینے کے لیے اتنا ہی بےتاب تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے تیز تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، ہر چیز بکھری، ہر چیز الٹ پلٹ، ہر طرف کانچ بکھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بوٹوں سمیت گر گیا، اس کی سیاہ آنکھیں چھت پر گڑھی تھی، لبوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا، ہونٹوں سے سگریٹ کا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ سگریٹ جیسے اس کی بے چینی کا ساتھی ہو گیا ہو۔ عائش ملک اس کے سیاہی مائل لبوں نے جنبش کی تھی، عائش ملک اس کے سیاہی مائل ہونٹوں سے وہ نام کچھ اس انداز میں پھسلا تھا جیسے کسی زہر آلود خنجر کی دھار پر رکھا ہو۔ اب ایک نام نہ رہی تھی، وہ ایک نشانہ تھی جسے اس نے ڈھونڈنا تھا، پکڑنا تھا، توڑنا تھا۔ اس کے لبوں پر صفاق مسکراہٹ تھی۔ Now run عائش، run as fast as you can because اس زافیار خانزادہ you created is coming for you۔ بھاگو عائش، جتنا تیز بھاگ سکتی ہو، کیونکہ جو زاویہ خانزادہ تم نے بنایا ہے وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ زہر خن لہجے میں بولتے بے رحمی سے مسکرایا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پر زاویار نے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ خان، لکڑی کا کیا کرنا ہے؟ جاپانی ڈیلرز تو فون کی رہے ہیں، کیس کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ التمش کی متفکر آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ زاویار کے اندر دہکتا فشاں پھٹا تھا، پھاڑ میں جائے سب کچھ۔ وہ شدت گریا سے حلق کے ورد چیخا تھا، آواز میں سے جھنجھلاہٹ اور ٹیش تھا جیسے صدیوں کا غصہ ایک لمحے میں پھٹ پڑا ہو۔ سگریٹ کا دھواں حلق میں جاتے اس کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے کھانستے چلا گیا۔ خان، التمش پریشان ہوا۔ زاویار نے زور سے دانت پیسے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے صرف عائش ملک چاہیے، صرف وہی چاہیے۔ آنکھ نہیں چپکو، یہ تم ایک لمحہ بھی، مجھے عائش چاہیے۔ وہ خود کو سنبھالتے پھر سے چیخا، دھواں اس کی سانسوں اور کو جکڑ گیا تھا۔ سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگے تو وہ مشکل ہی سانس لے پا رہا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، سانس نہیں آ رہی تھی، دل بند ہو رہا تھا۔ برف باری رکنے دے خان، دھوپ نکلے گی تو ہر دھند صاف ہو جائے گی، التمش نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ دھوپ عائش ملک کے لیے آخری ہوگی۔ زاویار کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے، دل پر ہاتھ کا دباؤ بڑھتا گیا۔ میں اس کے وجود کو جلا دوں گا، اس کی ہر سانس کو راکھ میں بدل دوں گا۔ وہ دہاڑتے ہوئے فون زمین پر تیش و عالم سے مار گیا۔ سانسوں میں آگ دہک کر رہ گئی تھی، بدن میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ مزید اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ جلتے سگریٹ کو انگلیوں میں دباتے اس کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کی گاڑی حویلی سے نکلتے ایک بار پھر سے برف پر وحشی گھوڑے کے مانند برف اڑا رہی تھی۔ وہ شیشے سے ہاتھ نکال کر فائرنگ کر رہا تھا جسے قسمت کو چیلنج دے رہا ہو۔ عائش ملک، تم بچ کر نہیں نکل سکو گی، تمہاری سانسوں کو میں اپنی انگلیوں سے جکڑوں گا اور تمہیں لمحہ لمحہ توڑوں گا۔ تم میری قید میں پڑپڑا کر رہ جاؤ گی۔ پہاڑوں پر برف رک گئی تھی، فضا مجمل تھی، طوفان رک چکا تھا، مگر زاویار کے اندر ایک آتش فشاں دہک رہا تھا جسے صرف عائش کی چیخ سرد کر سکتی تھی۔ میں دشمنوں کی راکھ بچھانوں تو حیرت نہ ہو کہ میں خون میں اب انتقام بہتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آپ لوگوں کے کافی جو ہے وہ کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ عشق ارحان کہاں گیا۔ تو عشق ارحان کی اسٹوری یہ ہے کہ جب ناول اسٹارٹ ہوا تھا نا رائٹر کے چینل پر، تو مجھے ریکویسٹ وغیرہ آ رہی تھی کہ آپ عشق ارحان ریڈ کریں۔ میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو وہ ناول کمپلیٹ ہوا، میں نے اگین ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے باقاعدہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے PDF خود دیا۔ جیسے جیسے ایپیسوڈک وائز وہ PDF دیتی رہی، میں اس حساب سے ویڈیوز ریکارڈ کرتی رہی۔ تو جیسے ان کا ناول تھوڑا سا ہٹ ہوا، تھوڑا سا ان کو مطلب کہ ناول میرے پاس اچھا چل گیا، ویوز اچھے آنے لگے، ڈیمانڈ اچھی آنے لگی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ابھی فی الحال یہ ناول جو ہے 10 ایپیسوڈ رہتی تھی، آئی تھنک 65 یا 66 ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں پر ناول جو ہے نا اسٹاپ کر دیں، میں نے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے کچھ ناول کی، کیونکہ انہوں نے کوئی سیکنڈ سیزن بھی اس کا لکھا تھا آگے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ناول میرے دل کے بہت قریب ہے اور
آپ جو ہے اس کو فی الحال کے لیے اسٹاپ کر دیں، میں آپ کو ایڈٹ کر کے اچھی طرح سے پھر دوں گی، تو میں چاہتی ہوں یہ بہت اچھی طرح سے مینس کے نا لوگوں کو پریزنٹ ہو۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں نے وہیں پر اسٹاپ لگا دیا نا۔ آپ لوگوں کو جنہوں نے ریڈ کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ناول بیچ میں اسٹاپ کر دیا تھا بقول رائٹر کے کہنے پر۔ تو پھر میں نے وہ وہاں پر کر دیا، پھر میں نے ان سے بار بار جو ہے وہ ٹیکسٹ کر کے پوچھا کہ آپ میرا یہ ناول کمپلیٹ کروا دیں، لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آگے کہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈس مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے مجھے مینس کے نا لٹکا کر رکھا کہ ابھی نہیں، ابھی میں ایڈٹ کر رہی ہوں، ایسے ویسے یہ وہ۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کر لیں تو پھر آپ مجھے دے دیجیے گا تو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ایسا ایسا ڈیمانڈ بڑھتی گئی، میرے چینل پر ویوز ان کے چینل سے زیادہ آنے لگ گئے۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے پھر ان سے نا دوبارہ کانٹیکٹ کیا، تو ان کو کہا کہ آپ دے دیں مجھے ناول کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا یا کتنا ٹائم لگا گا، ایٹ لیسٹ مجھے اسٹیمیٹڈ ٹائم دے دیں تاکہ میں اناؤنس کر سکوں کہ یہ ناول آپ کو تب تک ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سسٹر جو ہیں وہ ہینڈل کر رہی ہیں سب کچھ، انہوں نے تو مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ یہ ناول ان کا ڈیلیٹ کروا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں ڈیلیٹ نہیں کرواتی، اسٹاپ کروا دیتی، تو آپ کائنڈلی آگے جو ہے نا وہ ناول نہیں ریڈ کرنا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں ریڈ کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈیلیٹ کروا دو، تو میں نے سوچا کہ میں کسی کی محنت کیوں ضائع کرواؤں، تو میں نے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی چیز آپ کی مرضی۔ میں نے وہ ناول وہیں پر چھوڑ دیا نا، جتنی بھی ایپیسوڈس ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تقریباً مجھ سے 2 to 3 ویکس کے بعد دوبارہ مجھ سے کہا کہ آپ وہ ناول ڈیلیٹ کر دیں اپنے چینل سے، ہم نے وہ ناول سیل آؤٹ کر دیا ہے کسی کو، تو آپ جلدی سے ڈیلیٹ کر دیں، ایسے ویسے یہ وہ۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا میری کتنی محنت ہوئی ہوئی ہے، دن رات بیٹھ کے میں نے وہ ریکارڈ کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے ناول دیا، آپ نے اپنی مرضی سے مجھے اسٹاپ کروایا، آپ نے اپنی مرضی سے مجھے ویٹ کروایا، تو میں اس حساب سے چل رہی تھی جیسے جیسے انہوں نے کہا۔ خود انہوں نے مجھے PDF پرووائڈ کیا، ہر چیز مجھے خود دی۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں آپ یہ ناول ڈیلیٹ کر دینا۔ تو میں نے وہ ناول جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا۔ اچھا، میں لاسٹ ڈیز میں کچھ بزی تھی تو میں نہیں کر سکی، تو میں نے ان کو اسٹیمیٹ ٹائم دیا کہ میں اس دن تک آپ کا جو ناول ہے وہ پرائیویٹ یا ڈیلیٹ کر دوں گی۔ تو میں نے پھر وہ مینس کے پرائیویٹ یا ڈیلیٹ کیا، اور مجھے اتنا مینس کے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ ایز اے رائٹر انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا کہ جب آپ نے اپنی مرضی سے دیا، اگر آپ پہلے ڈسکس کر لیتی نا اپنی سسٹر سے، مینس کہ اپنی سسٹر سے پہلے ڈسکس کر کے آپ مجھے دیتی ہیں، آپ نے مجھے اپنی مرضی سے سب کچھ دیا، آگے سے آگے سب چیز جس طرح انہوں نے کہا میں نے ویسے کیا۔ تو پھر آگے بس میرے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ ہاں سے ہٹا دیا، اپنے چینل سے پرائیویٹ کر دیا۔ تو اس وجہ سے اب میرے چینل پہ کم از کم آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، اس کے لیے معذرت ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی، جو کہ اب تک کسی رائٹر نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا جس طرح انہوں نے کیا۔ تو خیر ان کی مرضی تھی، ان کا اپنا جن کی چیز ہوتی ہے ذاتی، تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم، تو صرف پرمیشن لے کر ریڈ کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سب کو جو ہے میرے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر ان کو کچھ سنائیں یا ان کو کرٹیسائز کریں، تو میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ آپ ان کے چینل پر جا کر یا ان کو جا کر کچھ بولیں، تو ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ بس جو بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی، آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔